بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، آج بڑی اہم خبروں کے ساتھ آپ سے اہم خبروں پر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو میں مقامی سطح پر جو کراچی کے شہریوں پر نئے ٹیکسز عائد کیے جانے کی خبریں آج کل گردش کر رہی ہیں، اس حوالے سے میں ڈسکس کروں گا کہ سندھ حکومت نے کراچی کے شہریوں پر نئے ٹیکسز لگانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور اس کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے وہ سید ناصر حسین شاہ ہمارے صوبائی وزیر بلدیات کے انڈر میں وہ کمیٹی بنائی گئی ہے. اور وہ کمیٹی یہ جائزہ لے گی کہ کراچی میں جو نئے ٹیکسز ہیں وہ کس طرح سے شہریوں پر لگائے جائیں، اور یہ جو نئے ٹیکسز کا بم ہے وہ کس طرح سے مارا جائے. جبکہ یہ شہر کراچی جو گزشتہ قیام پاکستان سے لے کر تاحال 70% ریونیو وفاقی حکومت کو دیتا ہے اور 95% ریونیو یہ سندھ حکومت کو دیتا ہے. کراچی جو جسے معاشی ہب کہا جاتا ہے پاکستان کا، اس قدر ٹیکسز دینے کے باوجود بھی آج بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. یہ کراچی کے شہری جہاں جو اب نئے ٹیکسز لگائے جانے کی ان پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، وہاں نہ شہر میں پورے شہر کو پانی دستیاب ہے، 50% شہر جو ہے وہ پانی سے محروم ہے، اور اس شہر میں جو گندگی کی صورتحال ہے اور جو نکاسی آب کے مسائل موجود ہیں وہ بھی سب کے سامنے موجود ہیں. اور اس شہر میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، ڈرینیج کا نظام سارا تباہ ہو چکا ہے. اس شہر میں جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، ٹریفک کے بڑے مسائل ہیں. اس شہر میں یہ شہر جو سب سے زیادہ پاکستان میں ٹیکس ادا کرتا ہے، وہاں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، گیس میں پریشر نہیں ہے، بجلی کی اس قدر لوڈ شیڈنگ ہے کہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. اس شہر میں جہاں نئے ٹیکسز لگائے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اس شہر کے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے. یہاں یہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں یہ تاحال موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں جو حکومت کی جانب سے ماضی میں یا اس حکومت کے دور میں جو فلائی اوور بنائے گئے ہیں، ان فلائی اوور میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، ڈرینیج کا پانی موجود ہے، آپ گزر نہیں سکتے، گلیوں میں ڈرینیج کا پانی موجود ہے، نکاسی آپ کا سسٹم تمام سب خراب ہو چکا ہے. غیر قانونی تعمیرات کے باعث جو لوگوں میں خوف پیدا ہو چکا ہے، شہریوں میں بلڈنگیں گر رہی ہیں، ناقص مٹیریل کے ذریعے جو بلڈنگیں تعمیر کی جا رہی ہیں، وہ بلڈنگیں آئے دن کوئی خبر آتی ہے کہ وہ بلڈنگ گر جاتی ہے، وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، پرسان حال نہیں ہے. لیکن نئے ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے، نئے ٹیکس لگائے جانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اس شہر میں جہاں لوگوں کو روزگار نہیں ہے. یہ شہر جسے غریب پرور شہر کہا جاتا تھا، جس شہر میں جہاں آج بھی مختلف تنظیموں کی طرف سے 3.5 سے 4 لاکھ لوگ سڑکوں پر روڈ پر کھانا کھاتے ہیں، جنہیں جو ہے یہ شہر خوراک فراہم کرتا ہے. جو اس شہر میں تمام غریبوں کو سمویا ہوا ہے، آج اس شہر میں پھر نئے ٹیکسز لگائے جانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. یہ شہر جو گزشتہ 15 سالوں سے جو ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس شہر کو کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں دیا گیا جو قابل ذکر ہو. 15 سالوں میں اگر پاکستان کے دوسرے شہروں کو دیکھا جائے تو آپ پشاور کا اگر موازنہ کریں کراچی سے، تو وہاں 15 سالوں میں بڑے تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں، وہاں میٹرو بسز چلائی جا رہی ہیں، وہاں لاہور ایک انٹرنیشنل سٹی ہو گیا ہے، وہاں اس قدر کام کیے گئے. لیکن گزشتہ 15 سالوں میں اس شہر میں نہ تو کوئی تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں، نہ ہی یہاں کوئی ایسے پروجیکٹ بنائے گئے جو قابل ذکر پروجیکٹ ہوں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی کے شہریوں کی بڑی خدمت کی گئی ہے. گزشتہ 15 سالوں میں اس شہر کے ساتھ جو سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا وہ سب کے سامنے موجود ہے. اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹیں رہی ہیں ان کا بھی کوئی قابل ذکر کارنامہ موجود نہیں رہا. یہ شہر 1970 کے بعد جس طرح نظر انداز کیا گیا ہے، جس طرح سے یہاں ٹیکسز لگائے گئے،
یہاں کے شہری، کراچی کے شہری سخت مایوسی کے عالم میں ہیں، اور یہ جو ٹیکسز لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تاجروں نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ اگر شہریوں پر نئے ٹیکسز لگائے گئے تو شہری ان ٹیکسز کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے سروے کے مطابق جو حکومت نے بجائے ان شہریوں کو، کراچی کے شہریوں کو اور کراچی کو جو سہولتیں دی جانی چاہیے تھی، وہ ان سہولتوں سے محروم ہے۔ ہمارا ایک کراچی کا جو لیاقت آباد مارکیٹ ہے، محض وہ لیاقت آباد مارکیٹ لاہور شہر سے زیادہ ٹیکس ادا کرتی ہے۔ تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم تمام تر حکومت کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمیں تحفظ فراہم کریں، امن و امان کے مسائل حل کریں، ٹریفک کے مسائل حل کریں، یہاں کا ڈرینیج کا مسئلہ حل کریں، لوگوں کو پانی کی فراہمی پوری طرح سے کی جائے۔ اس گورنمنٹ میں، اس حکومت کے دور میں، جب یہ تیسری مرتبہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، K4 کا منصوبہ جو کراچی کے لیے تھا، اس K4 کے منصوبے کو جو اس وقت بند ہو چکا ہے، اس کے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بجٹ بڑھ چکا ہے۔ بڑا اس لیے کہ مہنگائی ہوئی اور کچھ جو ہماری حکومتوں نے جو ڈیلے کیا اس K4 منصوبے کو، تو وہ ہمارا منصوبہ جو ہے فی الحال فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے بند ہے۔ لیکن اس گورنمنٹ اس پروجیکٹ میں جو پانی کراچی کو ملنا چاہیے تھا، وہ سیاسی بنیادوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ وہ پانی بحریہ ٹاؤن میں تقسیم کر دیا گیا ہے، وہ پانی ذوالفقار آباد کو دیا گیا جو کراچی شہر کا حق بنتا تھا، اس میں حق تلفی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ K4 منصوبہ اگر مکمل بھی ہوتا ہے تو اس مکمل ہونے کے باوجود بھی کراچی کے شہری پھر بھی پانی سے محروم رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے جو پانی کے جو بڑے بڑے کنیکشن لگائے ہوئے، جو جس طرح سے پانی چوری کیا جا رہا ہے اور جو فیکٹریوں کو دیا جا رہا ہے، وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے۔ وہ ہم کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ کس طرح سے سیاسی جماعتوں کے لوگ، MNA MPAs اور مختلف جو بااثر لوگ ہیں، پانی کو سرکاری جو ہے وہ لائنوں سے پانی چوری کر کے فیکٹریوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جہاں سے ان کو کروڑوں روپے کی انکم ہو رہی ہے۔ اس میں پوری طرح سے واٹر بورڈ کا عملہ بھی ملوث ہے اور مقامی تاجر بھی ملوث ہیں، اور وہاں کے مقامی وہ لوگ بھی ملوث ہیں جو اس میں جو پانی چوری میں ملوث ہیں، ان کا سب کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے۔ وہ کسی ایک جماعت پر الزام عائد کرنا میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں، تمام سیاسی لوگ شامل ہیں، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جو کراچی کے شہری ہیں ان کو پانی جو ہے میسر نہیں ہے۔ کراچی میں جو ٹیکس عائد کیے جانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے سندھ حکومت کی جانب سے، تو ان سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام تاجر برادری کے لوگوں کو اعتماد میں لے اور اس سلسلے میں ان سے مشاورت کرے۔ اگر تاجروں سے مشاورت نہ کی گئی اور عوام پر جبری ٹیکس عائد کیا گیا تو لامحالہ شہری اس کی مزاحمت کریں گے، اور اس کے رد عمل میں جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس کا شدید رد عمل ہو۔ تو ہماری سندھ گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ وہ جو نئے ٹیکسز عائد کیے جانے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں کراچی کے لوگوں کو وہ سہولتیں بھی فراہم کی جائیں، وہ ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جائے جو ہمارے پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں لوگوں کو فیسلٹی حاصل ہیں۔ اگر ٹیکسز ہی عائد کیے جا رہے ہیں اور محض ان کو اسی حال میں رکھا جا رہا ہے، تو میرے خیال سے کراچی کے جو شہری ہے وہ خواہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، وہ بڑا باشعور ہے، اور اس جو نئے ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں ان ٹیکسز کی ضرور مذمت کرے گا۔ میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کا بھی خیال کیجئے گا، اپنا بھی خیال کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ جو بھی میری جو ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچ سکے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔